بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی یہ ویڈیو میں اسپیشل ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں اور پریشان حال ہوتے ہیں کہ بالخصوص بچیوں والے کہ ہماری بچیوں کے لیے کوئی اچھے رشتے نہیں مل رہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آج انشاءاللہ میں اس حوالے سے وظیفہ بتاؤں گا جو انشاءاللہ اس سے بہتر اور اس سے اچھا وظیفہ اور نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس سے بہتر اور اچھا وظیفہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ چند دنوں کے اس عمل کے سے انشاءاللہ آپ کے جو رشتے ہیں جو نہ ہونے والے ہیں، جن کے چانسز بھی نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے اور اچھی جگہ پہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں جو آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ کچھ بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بالخصوص آج کل کے دور میں جو بچیوں والے ہیں، ان کی جوان بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ کافی عرصے سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اور جو لڑکے والے آتے ہیں وہ ان کی پھر ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، کھانا بنانا اور گھریلو کام اس کو سارے آنے چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ہمارا رشتہ طے پا جائے کہ جہاں پہ جہیز بہت زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ اور جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو بچی ہے اس کا رشتہ کہیں ایسی جگہ پہ ہو جائے جو لڑکا امیر ہو، بڑی دھن دولت والا ہو، گاڑی والا ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، عیش و عشرت ہو۔ تو ہم لوگ اس حوالے سے بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مال و دولت والے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ خسارے میں پڑتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر وہ غریب اور کنگلے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، چند سالوں کے اندر وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جب جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اس حوالے سے میں نصیحت کرنا چاہوں گا جو بچوں والے ہیں، لڑکوں والے ہیں یا لڑکیوں والے ہیں، ان دونوں کو کہ اس حوالے سے مال و دولت کو نہ دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے، خوبصورتی جو ہے وہ لڑکیوں کے اندر وہ چیز اہمیت رکھتی ہے، لڑکوں کے اندر بھی جو ہے وہ اچھائی، شرافت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو لڑکیوں کے اندر اہمیت رکھنے والی چیز ہے وہ دین ہے، وہ شرم اور حیا ہے۔ اور لڑکوں کے اندر بھی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو معیار بتایا ہے وہ دین ہے۔ ہم لوگ دین کو نہیں دیکھتے جبکہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں۔ مال و دولت جو ہے وہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک جگہ پہ سفر میں کہیں گئے ہوئے تھے تو راستے میں نماز کا وقت ہوا، مسجد میں تشریف لے گئے تو باہر ایک شخص کو، ان کے پاس جو گھوڑا تھا، تو باہر ایک شخص کو اس کے حوالے گھوڑا کیا کہ آپ میرے اس گھوڑے کا دھیان رکھو، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو اندر چلے گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں خیال آ رہا تھا کہ کتنا بھلا شخص ہے یہ میرے گھوڑے کا خیال رکھ رہا ہے، میں جب جاؤں گا تو اس کو 1 درہم دوں گا ہدیۃً کہ اس نے میرے گھوڑے کا خیال رکھا۔ اب ہوا یہ کہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، گھوڑا کھڑا ہوا تھا، لیکن گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے، جس کے اوپر گھوڑ سوار بیٹھتا ہے، وہ نہیں تھی، اور گھوڑے والا بھی نہیں تھا جو خیال رکھنے والا تھا۔ اب پریشانی کی حالت میں، اس حالت میں سفر نہیں ہو سکتا، بازار میں تشریف لے گئے، کباڑیے کی دکان پہ وہی جو ان کا وہی زین تھی وہی پڑی ہوئی تھی۔
تو دیکھا، اس سے کہا کہ یہ میں نے لینی ہے، کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا کہ ابھی ایک شخص 1 درہم کی مجھے بیچ کے گیا ہے، آپ ابھی آ رہے ہیں، چلیں یہ اتنے پیسوں میں 1 درہم میں ہی آپ لے جائیں۔ اب دیکھیں، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرنا ہوتا ہے، وہ ملتا ہے انسان کو، اس کی مرضی ہے حلال کے طریقے سے حاصل کرے یا حرام کے طریقے سے۔ تو وظیفہ اگر آپ انشاءاللہ عمل کر اس کے اوپر پڑھیں گے، وہ وظیفہ اس کے اوپر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا اچھے سے اچھا رشتہ انشاءاللہ طے ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، سورۃ الرحمن 3 مرتبہ روزانہ، اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ آپ کو اگر یہ لمبے عرصے تک بھی کرنا پڑے تو آپ نے کرنا ہے، لیکن اکثر اوقات جن لوگوں کو بھی میں نے یہ بتایا ہے چند دنوں کے اندر ہی ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کے کہیں سے کوئی چانسز بھی نہیں ہوتے، ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔